لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على أفضل الأنبياء مع الذنوب والخطاء منبع الجود والعطاء صاحب المقام والشفاعة واللواء الذي دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى فأوحى إليه ربه ما أوحى محمد المصطفى أحمد المجتبى الذي كان نبيا وآدم بين الطين والماء وعلى آله وأصحابه الكرماء والشرفاء والتابعين لهم بالإحسان إلى يوم الجزاء أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا صدق الله العظيم قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما والصلاة والسلام عليك سيدنا يا رسول الله الصلاة والسلام عليك سيدي يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك سيدي يا خاتم النبيين اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ وعلا والہ وعز اسمہ وجل ذکرہ کی حمد و ثنا اور حضرت خطب المرتبت صلی اللہ علیہ وآلہ واصحابہ وبارک وسلم کی بارگاہ ناز میں ہدیہ درود و سلام عرض کرنے کے بعد نہایت ہی واجب الاحترام حضرات علماء کرام دیگر احباب ذی وقار میں 7:23 پر یہاں پہنچ گیا تھا۔ میرے پیش نظر یہی تھا کہ 8:15 کے بعد چونکہ عشاء کا وقت ہو جاتا ہے اس لیے میں اپنے حساب سے ٹائم پہ آیا تھا، لیکن یہ چونکہ اہل سنت و جماعت کی بدقسمتی ہے کہ ہم کبھی بھی کسی چیز کو سیریس نہیں لیتے اور محافل میں بھی صرف ہلا گلا موج مستی اور انٹرٹینمنٹ کے طور پر بیٹھتے ہیں اور شریک ہوتے ہیں الا ماشاء اللہ۔ اس لیے میری کوشش ہوگی کہ میں 15 سے 20 منٹ میں اپنی بات ختم کر لوں۔ مجھے چونکہ حضرت مولانا نذیر احمد چشتی صاحب زندہ مجدوں نے حکم فرمایا تھا اور میرے لیے یہ سہولت تھی کہ مغرب کے بعد لوگ کسی نہ کسی طرح جمع ہو ہی جاتے ہیں بنسبت عشاء کے بعد والے پروگرامز کے، کہ ان میں یہ مسئلہ ہوتا ہے کہ لوگ سوچتے ہیں کہ ابھی اور ٹھہر جاتے ہیں اور وہ پروگرام زیادہ لیٹ ہو جاتے ہیں۔ اس لیے میں نے ان سے، چونکہ وہ ہمارے ایک برادر طریقت تھے اشفاق صاحب، ان کے صاحبزادگان سے ان کا رابطہ تھا، تو اس توسط سے پھر میں حاضر ہوا ہوں۔ اللہ تعالیٰ ان کی جمیع کوششوں کاوشوں کو شرف قبولیت عطا فرمائے۔ میں آپ حضرات کے مزاج سے واقف نہیں ہوں اور یقیناً آپ بھی میرے مزاج سے واقف نہیں ہیں۔ بہرحال میں چند گزارشات آپ کی خدمت میں پیش کروں گا، آپ توجہ سے سماعت فرمائیے گا۔ جیسے ہی میں ہال میں انٹر ہوا تو بہت دکھ ہوا مجھے، اور یہ دکھ یہاں نہیں ہے، ہر جگہ پر ہوتا ہے۔ تلاوت کر رہے تھے ایک محترم اور لوگ اٹھ کر لپک رہے تھے، سلام لے رہے تھے مجھ سے، تو مجھے اتنا دکھ ہو رہا تھا کہ میں یوزولی محافل میں جاتے وقت یہ کوشش کرتا ہوں کہ تلاوت کے وقت میں جایا جائے تاکہ لوگ استقبال اور اس طرح کے مسائل سے دوچار نہ ہوں اور خاموشی سے بندہ اپنی جگہ پر بیٹھ جائے۔ لیکن ہماری جو کیفیت ہے وہ آپ کے سامنے ہے، اتنی تکلیف دہ یہ باتیں ہیں کہ اگر ہم نے ہزارہ مجالس سے اور اتنی محافل اور آراس اور کیا کیا کچھ ہم اپنی زندگی میں دیکھتے ہیں، اگر کسی جگہ سے ہم نے قرآن کریم کی تلاوت کا یا نعت کا ادب بھی نہیں سیکھا تو پھر سیکھا کیا ہے؟ اس لیے یہ لمحہ فکریہ ہے اور نہایت اذیت ناک یہ باتیں ہیں
کہ اگر تلاوت قرآن چھوڑ کر اس کی سماعت کو چھوڑ کر ہم کسی کا استقبال کریں، حالانکہ گزرنے میں کوئی دقت بھی نہیں تھی، اس وقت چند لوگ بیٹھے تھے، اس سب کے باوجود یہ سارا کچھ اگر چلے گا جیسے تیسے، تو میں تو تقریر جھاڑنے نہیں آتا، میں تو معاف ضمیر بیان کرتا ہوں، جو نظر آتا ہے اسی کو ایڈریس کرتا ہوں، نہ میں نے تقریریں رٹی ہوتی ہیں، اور ویسے بھی میں مقرر اس طرح کا ہوں ہی نہیں، پراپر خطیب ہی نہیں ہوں، یہ ان کی محبت ہے، انہوں نے مجھے بلا لیا ہے۔ تو اولاً تو یہ بات کہ ہمیں اپنی پرائرٹیز متعین کرنی ہوں گی کہ ہم محافل میں آتے کیوں ہیں۔ محفل میں آنے کا، عرس میں جانے کا، پروگرام میں، دروس قرآن میں، دیگر جو بھی کسی بھی نام سے کوئی مذہبی پروگرام ہوتے ہیں ان میں جانے کا کوئی مقصد ہوتا ہے، تو یہ مقصد ہمارے پیش نظر سمپل سی اس میں بات ہے کہ وہ اسی لیے ہم جاتے ہیں کہ ہم وہاں سے کچھ سیکھ لیں۔ ظاہر ہے یہ ابلاغ و تبلیغ کا بہت بڑا ذریعہ ہے، جمعہ ہے، ختمات ہیں، مرگ کا جو بھی پروگرام ہوتا ہے، کل کا ہوتا ہے، 10واں 40واں تیجا جمعرات واٹ ایور، یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ آپ کی اصلاح کے لیے اور لوگ جو اکٹھے ہوتے ہیں ان کی تربیت کے لیے ہوتی ہیں، اور اگر اس میں بھی تربیت کا کوئی پہلو پیش نظر نہیں ہوگا تو پھر یہ سب کیا ہے؟ مطلب یہ کوئی محفل کر کے کوئی تمغہ تو نہیں ہم نے لینا، اس لیے اس کو ہمیشہ پیش نظر رکھیں، یہ یہاں کی بات نہیں، ہر جگہ پر۔ ویسے بھی بندہ مومن کا تو ہر لمحہ قیمتی ہے، ایک ایک وقت اس کے جو ایک ایک منٹ ہے اس کے وقت کا وہ قیمتی ہے۔ وہ اگر بازار میں جاتا ہے، کسی کام سے جاتا ہے، خرید و فروخت کرتا ہے، بیع و شراء کرتا ہے، کچھ بھی کرتا ہے، اس کے لیے ہر چیز اہم ہے، اسے اپنا ٹائم مینج کرنا چاہیے۔ جیسے جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات طیبہ کو دیکھ لیجیے، حضور علیہ الصلاۃ والتسلیم نے اپنے اوقات کو باقاعدہ متعین فرمایا ہے، لوگوں کے لیے الگ وقت ہے، عبادات کے لیے الگ ہے، گھر والوں کے لیے الگ وقت ہے، اس لیے ہمیں ان چیزوں پر آنا چاہیے۔ اور یہ اتنا خوبصورت پروگرام، اور یہ بڑی ہمت کی بات ہے، وہ صحیح کہہ رہے تھے کہ میں تھکا نہیں ہوں، وہ نہیں تھکتے، اسی لیے تو مسلسل 10 دن کرتے ہیں، تو بڑی بات ہے، یہ اس کا ایک پریشر ہوتا ہے، جو پروگرام کرتے ہیں انہیں اس چیز کا اندازہ ہوتا ہے، عام لوگوں کو اس کے پروٹوکولز بھی نہیں پتہ ہوتے، مولویوں کے خرچے ہوتے ہیں، ظاہر ہے بڑی ڈیمانڈز ہوتی ہیں، اور بعض اوقات اگرچہ یہ ڈیمانڈ کا کلچر کم ہے ہمارے ہاں، کچھ کم ہو گیا ہے، ہمارے کچھ خطباء نے ان کے اس انفلوئنس کو توڑا ہے، لیکن اس شہر سے ابھی نکل نہیں سکے ہم، ابھی بھی وہ جادو ان کا جو ہے وہ خطابت کا وہ سر چڑھ کر بول رہا ہے وہ۔ اچھا بعض اوقات علماء جو ہوتے ہیں وہ ان چیزوں سے نکل جاتے ہیں، ہمارے جو منتظمین مجلس ہوتے ہیں، جو پروگرام اور محافل کروانے والے ہیں، وہ اس جادو سے نہیں نکلتے، وہ کہتے ہیں کہ نہیں ہم نے بلانا ہے، 50,000 والا ہی بلانا ہے۔ تو مقصد یہ ہے کہ یہ ساری چیزیں ایک ذمہ داری ہے، اس کے علاوہ بھی تشہیر ہوتی ہے، اجازت نامے ہیں، یہاں کسی نے کنجر خانہ کرنا ہو اسے کسی اجازت کی ضرورت نہیں ہے، لیکن محفل کرنی ہو آپ کو 100 پاپڑ بیلنے پڑتے ہیں۔ تو صحیح کہہ رہے تھے وہ کہ وہ تھکے نہیں ہیں، اچھی بات ہے، اللہ ان کو مزید انرجیٹک رکھے اور وہ اسی طرح کوششیں کرتے رہیں، اور یہ بڑی خوش آئند بات ہوتی ہے، یہ اچھا جذبہ ہے، لیکن اس جذبے کا آپ بھی کچھ فائدہ اٹھائیں۔ یعنی وہ 10 دنوں میں مجھے انہوں نے بتایا تھا کہ کافی علماء یہاں آتے ہیں اور کافی سالوں سے یہ کام ہے، تو مقصد یہ ہے کہ اتنے کبار علماء کو سننے والی جو آڈینس ہے وہ اگر بالکل شتر بے مہار کی طرح ہوگی، انہیں نہ بیٹھنے کی تمیز ہو، نہ انہیں آنے جانے کا پتہ چلے، نہ ان کو یہ پتہ چلے کہ کہاں سبحان اللہ کہنا ہے یا خاموش رہنا ہے یا استغفر اللہ پڑھنا ہے، یہ بھی اندازہ نہ ہو سکے، تو میرا خیال ہے یہ ہماری قابلیت پر یہ پھر ایک کویسچن مارک ہے۔ تو ابتداً اس بات کو پیش نظر رکھیں کہ آپ حضرات سیکھنے کے مرحلے سے گزر رہے ہیں، اور ہمیں لمحہ بلمحہ اپنی زندگی میں کچھ نہ کچھ سیکھ لینا چاہیے۔ اب آئیے موضوع کی طرف۔ موضوع چونکہ مجھے حضرت نے مختصراً فون پر آج بتایا تھا، میں اس پر 2-3 گزارشات آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں۔ اس سے قبل ایک آدھ بات حضرات اہل بیت اطہار کے حوالے سے ضرور عرض کروں گا۔ جیسے میں نے ایک آیت کریمہ بھی پڑھی ہے سورہ احزاب سے، مفصل ہے یہ آیت، اس سے پچھلا جو حصہ ہے جو 21ویں پارے کا آخری حصہ ہے،
وہ بھی حضرات امہات المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہن کے حوالے سے ہیں۔ تو یہ تفصیل سے اس آیت میں ازواج مطہرات کا بھی ذکر ہے اور حضرات اہل بیت اطہار جو دیگر ہیں ان کا بھی ذکر ہے۔ تو اس مناسبت سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی جو خصوصیت بیان فرمائی ہے، یقیناً یہ کسی اور کے لیے نہیں ہے، اور یہ اہل سنت و جماعت کا عقیدہ ہے۔ ویسے بھی جزوی فضیلت کا کوئی ایشو نہیں ہے ہمارے ہاں۔ تو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت مقدسہ کے تحت حضرت سیدنا امام حسن مجتبیٰ، حضرت جناب سیدنا امام حسین، حضرت بی بی سیدہ خاتون جنت فاطمۃ الزہراء و حضرت جناب مولائے کائنات علی مرتضیٰ رضی اللہ عنہم اجمعین، ان شخصیات کو اپنی مبارک چادر میں لے کر ان کے لیے دعا فرمائی کہ فطہرہم تطہیرا۔ یہ ان کی خصوصیت ہے اور یہ ان کے لیے وہ شرف ہے جو کائنات میں کسی اور کے لیے نہیں ہے۔ اور پھر حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد اطہار ہونے کے حوالے سے یہ شرف قیامت تک برقرار رہے گا، اور یہ صرف حضور کی اولاد ہونے کا ہی شرف نہیں ہے، بلکہ ولایت کا سارا جو دار و مدار ہے وہ اسی سیادت پر موقوف ہے۔ یعنی میں یہ نہیں کہنا چاہ رہا کہ ولی کوئی اور ہو ہی نہیں سکتا، اولیاء ہوتے ہیں، لیکن حضرت امام ربانی مجدد الفسانی علیہ رحمہ جیسی شخصیت ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے حضرات اہل بیت اطہار کو وہ مقام اور مرتبہ عطا فرمایا ہے کہ ائمہ اہل بیت جو ہیں 12 امام، اگرچہ امام کی انٹرپریٹیشن ہماری اور اہل تشیع کی مختلف ہے، ہمارے نزدیک امام کا وہ مفہوم نہیں ہے جو شیعہ حضرات کے نزدیک ہے۔ وہ امام کو معصوم بھی سمجھتے ہیں، جبکہ ہم سوائے انبیاء کرام و رسل اعظام اور پھر فرشتے، یہ 3 درجے جو ہیں، ان کے علاوہ ہم کسی کو بھی معصوم نہیں سمجھتے، جبکہ ان کے نزدیک امام کا معصوم ہونا ضروری ہے۔ ہم امام کو معصوم نہیں سمجھتے، البتہ ان ائمہ کا جو تقدس ہے، ان کا جو مقام اور مرتبہ ہے، عام اولیاء سے زیادہ ہے۔ اور حضرت امام ربانی علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے قیامت تک جو مقام اور مرتبہ ان کو عطا فرمایا ہے، ان کے علاوہ کسی اور کو نہیں عطا فرمائے گا۔ اور ان کے بعد اگر مقام ولایت کسی شخص کو سب سے عرفہ والا ملا ہے تو وہ حضرت غوث الثقلین سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی غوث اعظم سبحانی کی ذات گرامی ہیں، جو قیامت تک حضرت امام مہدی کے تشریف لانے تک قطب الرسالہ ہیں۔ تو یہ سیادت کا جو شرف ہے اور یہ جو اللہ رب العالمین نے ان کو جو اس حوالے سے ڈسٹنکشن عطا فرمایا ہے، یہ انہی کی خصوصیت ہے، اور ہمیں ان کا ادب اور احترام اور ان کے ساتھ محبت اس کا حکم دیا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ اور پھر اب چونکہ مرور زمانہ کے ساتھ جس طرح ہمیں دیگر فتنوں کا سامنا رہتا ہے، اسی طرح حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام علیہم رضوان کے حوالے سے بھی اب چونکہ آپ جانتے ہیں سوشل میڈیا کا دور ہے، جو جس کے جی میں آتا ہے وہ لکھ دیتا ہے، پوسٹ کر دیتا ہے، ویڈیو بنا دیتا ہے، تو اب پروپیگنڈا بھی لوگ کرتے ہیں۔ اس لیے ہم اہل سنت و جماعت کو اہل بیت اطہار کی محبت کے نام پر کوئی گمراہ نہ کرے، کوئی لنگر کے نام پر ہمارے عقائد کا بیڑا غرق نہ کرے، کوئی اہل بیت کے نام پر بلیک میل کر کے صحابہ کی بے ادبی نہ سکھائے، کوئی صحابہ کرام علیہم رضوان کو ان سے اہل بیت سے نیچا دکھا کر ہمارے دلوں میں ان کے لیے جو مقام اور مرتبہ ہے اسے کم نہ کر سکے، اس بات کو ہمیشہ پیش نظر رکھیں۔ اب چونکہ یہ کچھ مسائل ایکیڈیمک تھے، ان کا تعلق عوام الناس سے نہیں تھا، لیکن بدقسمتی سے ان ایکیڈیمک مسائل کو باقاعدہ طور پر عوام الناس میں لے آئے ہیں لوگ۔ اس میں اب بالخصوص جناب معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مسئلہ ہے کہ ان کے بارے میں یہ ابتدائی مسئلہ ہے، جو شخص بھی صحابہ کرام علیہم رضوان پر طعن کرتا ہے تو اس کے لیے سب سے پہلی جو سہولت ملتی ہے اسے وہ حضرت امیر معاویہ پر طعن ہے۔ اسی سے ابتدا کرتے ہیں، پھر جناب عثمان غنی آ جائیں، پھر شیخین آ جائیں، پھر وہ ہر ایک پر طعن کرتے ہیں۔ تو اس میں سمپل سی بات ہے کہ ہم اہل سنت و جماعت ہیں، ہم تمام صحابہ کرام علیہم رضوان کو خیر سے یاد کریں گے، ان کا نام نامی اس میں گرامی ادب سے لیں گے، رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بڑھ کر ان کے لیے کوئی ٹائٹل نہیں ہے جو اللہ نے ان کو عطا فرمایا ہے، اور اس ٹائٹل سے کم ہم ان کو کچھ دے نہیں سکتے۔
اگر ہم اس طرح کم کریں گے تو یہ نقص ہے، تنقیص ہے، جو کہ شریعت کو قبول نہیں ہے۔ لیکن یہ اس بات کی بہت تکلیف ہوتی ہے مجھے کہ اگر جناب مولا کائنات علی مرتضیٰ کرم اللہ وجہہ الکریم کا ذکر خیر کیا جائے تو اہل سنت کو تو تکلیف نہیں ہونی چاہیے، جیسے کسی بھی صحابی کا ذکر خیر کرنے سے ہم سنیوں کو تکلیف نہیں ہوتی، نہیں ہونی چاہیے، ایسے ہی جناب مولا کائنات کی منقبت پڑھنے سے اب اس کے مقابلے میں حضرت امیر معاویہ کی منقبت پڑھنا یہ زیادتی ہے، یہ اہل سنت کا طریقہ نہیں ہے۔ ان کے مقابلے کے لیے مت پڑھیں، ویسے جناب معاویہ رضی اللہ عنہ کا پورا دفاع کریں، لیکن ان کے مقابل لائیں گے تو اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی علیہ رحمہ کی اس عبارت کو ضرور پڑھیے فتاوی رضویہ سے۔ وہ کہتے ہیں فرق مراتب بے شمار، حق بدست حیدر قرار، معاویہ بھی ہمارے سردار، کان ان پر کال فجار۔ اس لیے یہ اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ کی بات ہمیشہ پیش نظر رکھیے کہ جناب معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقابلہ حضرت علی سے کروانا یہ اہل سنت کا طریقہ ہی نہیں ہے، اور پھر جناب علی المرتضیٰ کا جناب معاویہ سے تقابل تو بہت دور کی بات ہے۔ ہمارے جو صوفیاء ہیں ان کا تو مزاج اور ان کا منہج تربیت ایسا تھا کہ باوجود افضلیت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قائل ہونے کے ان چیزوں کو پبلک میں ڈسکس بھی نہیں کرتے تھے کہ کون بڑا ہے کون چھوٹا ہے۔ ہم نے اپنے بزرگوں سے یہ سنا کہ ہم غلام ہیں اور غلاموں کی کیا اوقات ہے کہ ایک کو بڑا اور ایک کو چھوٹا کہیں، لیکن وہ بات جو اللہ اور اس کے رسول نے فرمائی ہے، رسول انور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ان کو خصوصیات عطا فرمائی ہیں، اس سے کوئی ذی شعور شخص انکار نہیں کر سکتا۔ اس لیے ہم افضلیت صدیق اکبر کے باوجود مولا کائنات علی مرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم کے کثیر فضائل کے قائل ہیں۔ ہم ان کے دیکھیں نا، اب ہم سید ہیں، ظاہر ہم جعفری ہیں، امام جعفر صادق کی اولاد سے ہیں۔ ہم جتنے بھی سادات علی پور ہیں، وہاں 4 گاؤں ہیں سادات کے، وہ سب شیرازی ہیں، شیراز سے مائگریشن کر کے آئے اور ہیں سارے امام جعفر صادق علیہ رحمہ کی اولاد سے۔ تو ہم باوجود اس کے کہ سید ہیں، لیکن سلسلہ ہائے طریقت میں سے ہم نقشبندی ہیں، تو ظاہر ہے ہم مرید جناب صدیق اکبر کے ہیں، اور اس بات سے بھی پرے ہم ان کی خلافت کو صرف ظاہری خلافت ہی نہیں سمجھتے، بلکہ اسی طرح سمجھتے ہیں جیسے تمام صوفیاء کا طریقہ ہے کہ وہ ان کو خلیفہ اول بلا فصل ہی سمجھتے ہیں ہر اعتبار سے۔ اس میں کچھ انٹرپریٹیشنز بعد میں آئی ہیں، وہ لوگوں کے اپنے تفردات ہیں، ہم اس پر مزید بات نہیں کرتے، وہ ہمارے اصحاب مناظرہ و مجادلہ کا وہ موضوع ہے۔ لیکن بہرحال ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اہل بیت اطہار کی محبت کی اگر کوئی بات کرے، میں پچھلے سال 2-3 منٹ رہ گئے ہیں، پچھلے سال ایک جگہ سے گزر رہا تھا تو ہمارے ایک جاننے والے مولوی صاحب تھے، تو میں نے ان سے کہا کہ یار آپ کا ایک اشتہار دیکھا ہے میں نے 10 محرم کا، اور اس میں لکھا ہوا ہے شان امیر معاویہ۔ میں نے کہا مجھے ایمان سے بتائیں کہ 10 محرم کو جناب امیر معاویہ کے نام کی کانفرنس کرنے کا اس کے کیا مقاصد ہیں؟ کیا آپ کو خارجی پیسے دیتے ہیں اس کے لیے؟ 10 محرم کو آپ امام عالی مقام کی بات کریں، اہل بیت اطہار کی بات کریں، لیکن جس دن جناب امیر معاویہ کا معاملہ ہو، ان کی جو یوم وصال ہے، اس دن آپ ان کی بات کریں۔ اب یہ ہم نے کہاں سے نیا طریقہ سیکھا ہے کہ ہم اہل بیت اطہار کے حوالے سے، تو مجھے ایک دوست نے کہا جی کہ چونکہ روافض زیادہ ہیں اس لیے ہمیں جگہ جگہ پر اہل بیت کے ساتھ ساتھ صحابہ کا ذکر کرنا چاہیے۔ تو میں آپ کے لیے بھی عرض کروں کہ آپ اپنے ملک کے جو اعداد و شمار ہیں وہ نکال کر دیکھ لیں کہ یہاں جتنے روافض ہیں ان کی جو 2014-15 کے اعداد و شمار ہیں اس کے مطابق ان کی تعداد 18% ہے، جبکہ آپ کے جو خارجی ذہن کے حامل لوگ ہیں ان کی تقریباً 20% سے اوپر ہے۔ یہ جتنے خارجی ہیں وہ سب اہل بیت کے دشمن ہیں، اور جتنے رافضی ہیں وہ صحابہ کے دشمن ہیں۔ تو مجھے بتائیں دین کو خطرہ زیادہ کن سے ہے، خارجیوں سے یا رافضیوں سے؟ اعداد و شمار یہ کہتے ہیں کہ خارجیوں سے زیادہ خطرہ ہے، اس لیے یہ کانی ونڈ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ویسے بھی ہم اہل سنت کوئی ایسے تنگ دل تھے نہیں کہ ہم اب ایک مثلاً جناب عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کوئی شہادت کا دن آیا ہے تو کیا اب لازم ہے کہ مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم کی منقبت پڑھیں گے تو ثابت ہوگا کہ آپ سنی؟ اس کا کیا مطلب ہے؟ سو یہ لا یعنی قسم کی باتیں ہیں کہ ہم خواہ ان چیزوں میں الجھ گئے ہیں۔ اتنا کافی ہے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ اہل سنت کا ہے بیڑا پار، اصحاب حضور نجم ہیں اور ناؤ ہے عطرت رسول اللہ کی۔ ہمارے لیے دونوں کے بغیر گزارا نہیں ہے، ہم دونوں سے محبت کریں گے
اور پھر محبت کا جو سب سے بڑا تقاضا ہے، محبت قربانی مانگتی ہے، آپ کی جو مطلب خدمات ہیں وہ مانگتی ہے۔ اب آپ دیکھ لیجئے، آخری بات عرض کرتا ہوں، یہ 10 محرم قریب ہے، میں اہل تشیع کو ٹونٹ نہیں کر رہا، اپنے سنیوں کو بھی کہتا ہوں، اور اہل تشیع کے لیے بھی یہ لمحہ فکریہ ہے، ان کے لوگ بھی ظاہر ہے ان چیزوں میں ملوث ہوتے ہیں۔ میں کہتا ہوں کہ پورا سال آپ جس نام کا کھاتے ہیں، کوئی محفل ہو، ختم ہے، کوئی میلاد کا پروگرام ہے، کچھ بھی ہے، سب کچھ حضور علیہ السلام کی وجہ سے دین کے نام پر ملتا ہے نا ہمیں، ہم سب کچھ ہم تو یہ سمجھتے ہیں اعلیٰ حضرت نے جو کہا تھا لا رب العرش، جس کو جو ملا ان سے ملا، بٹتی ہے کونین میں نعمت رسول اللہ، ہم تو گھر میں روٹی کھاتے ہیں وہ بھی لمبے سمجھتے ہیں اس کو۔ تو بات یہ ہے کہ یہ 10 محرم کو یا 9 محرم کو بیٹھ کر ہم اگر یزید کے خلاف بات کرتے ہیں تو یہ اچھی بات ہے کریں، لیکن میں اپنی قوم سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ کبھی آپ نے یہ تاریخ کو پڑھا ہے کہ یزید کے کرتوت کیا ہے، اس کے کام کیا ہے؟ یعنی یہ جتنے بھی یزید کی مخالفت کرنے والے ہیں، یہ عوام الناس کی بات کروں تو یہ سارے کے سارے جو یزید کو گالیاں بھی دیتے ہیں، اسے ملعون کہتے ہیں، کیا کچھ کہتے ہیں، یہ سب وہی کام کرتے ہیں جو یزید کرتا تھا۔ ہمارے معاشرے میں وہ چیزیں عام ہیں تقریباً جو یزید کرنا چاہتا تھا یا کیا کرتا تھا۔ کیا ہم عملاً یزید کی فکر کے اور اس کی سوچ کے مخالف ہیں؟ کبھی آپ تاریخ پڑھ کر دیکھیے تو نہایت تکلیف دہ بات یہ ہے کہ وہ سارے کام جتنے بھی بدکاری سے، فحاشی اور عیانی سے شروع ہو جائیں، اور دوسروں کا حق چھیننا، کسی کی پلاٹ پر جو ناجائز قبضے ہیں، جھوٹے پرچے ہیں، دوسروں کے لیے یہ تکالیف ہیں، یہ ساری چیزیں جو اللہ رب العزت نے ہم پر حرام کی تھی وہ ہم نے اپنے لیے حلال کر رکھی ہیں۔ ہم منہ سے نہیں کہتے لیکن عمل سے ثابت کرتے ہیں کہ ہمارا حق ہے۔ منہ سے تو کوئی بھی نہیں کہتا انا ربکم الاعلی، لیکن سمجھتا یہ ہے کہ ہم چما دیگر نیست، جو ہماری ذات ہے، جو ہماری اتھارٹی ہے، جو ہماری شخصیت ہے، وہ حتمی ہے، فائنل ہے وہ۔ اس لیے گزارش یہ ہے کہ یزید کو گالیاں بعد میں دیجیے، مقصد یہ نہیں ہے کہ یزید کی حمایت کریں، مقصد یہ ہے کہ یزید کی بات اپنی جگہ ظاہر ہے کہ وہ اسی کا مستحق ہے جو اس وقت اس پر لعنتیں برس رہی ہیں، جو پھٹکار پڑ رہی ہے، اسی کا مستحق ہے۔ لیکن حق یہ ہے کہ ہم نے اپنے معاشرے کو ان تمام چیزوں سے پاک کرنے کی نہ تو کبھی کوشش کی ہے، اور نہ ہی ہمارا شعور جو ہے اس کی وہاں تک رسائی ہے کہ ہم یہ سوچ سکیں کہ ہم اپنے معاشرے میں اس وقت کیا کیا چیزیں جو ہیں ان کا سامنا کر رہے ہیں۔ تو اس لیے میں کلمہ نصیحت کے طور پر عرض کروں گا کہ حضرات اہل بیت اطہار کی آپ حیات طیبہ دیکھ لیجیے، حضرت جناب داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ، آپ نے کشف المحجوب میں حضرت امام حسن علیہ رحمہ رضی اللہ عنہ کے حوالے سے ایک بات ارشاد فرمائی ہے کہ ایک شخص آپ کے کاشانہ اقدس پر آیا اور اس نے آ کر دروازہ نوک کیا تو آپ تشریف لے گئے، تو اس نے دیکھا آپ کو تو گالیاں دینا شروع کر دی۔ جیسے ہی آپ کو گالیاں دینا شروع کی تو آپ اندر گئے، وہاں سے کچھ جو بھی آپ کے پاس کوئی چیز تھی وہ آپ نے اسے دی، اور وہ پھر برابر گالیاں دیتا جا رہا تھا۔ تو آپ نے فرمایا اگر میرے پاس کچھ اور ہوتا تو تمہیں دے دیتا، اب اس سے زیادہ میرے پاس تمہیں دینے کے لیے کچھ ہے نہیں، اس لیے مجھے معاف کر دے۔ تو اس نے یہ بات ان کا حسن اخلاق دیکھ کر، ان کا رویہ دیکھ کر یہ کہا کہ میں گواہی دیتا ہوں اس بات کی کہ آپ نواسہ رسول ہیں، اس لیے کہ جو ظرف، جو ہمت اور جو آپ نے برداشت کا مظاہرہ فرمایا ہے یہ آپ ہی کی خصوصیت ہے۔ آج مجھے بتائیں، میں اور آپ کسی حوالے سے کرٹیسزم کا ہمیں سامنا ہو، کوئی ہم پر تنقید کرے، کوئی ہمیں کوئی گالی دے دے تو ہم کہتے ہیں کہ اسی بندہ مار دیں گے، چھڑنا نہیں انہوں۔ یہی برداشت تھی جو ہمیں سیکھنے کا حکم دیا تھا۔ یہ نہیں ہے کہ معاذ اللہ دین کو کوئی بات کرے، رسول انور صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی معاذ اللہ حضور کی شان میں بے ادبی کرے تو ہم کہیں جی حضور نے ہمیں حکم دیا ہوا ہے کہ تم نے کچھ نہیں کہنا۔ یہ نہیں، جب ہماری ذات کی بات ہو تو پھر ہمیں برداشت کا حکم ہے، اور جب حضور علیہ السلام کی بات ہو تو پھر وہی حکم ہے جو کرنے والے کر گزرتے ہیں، سمجھ رہے ہیں؟ اس لیے یہ برداشت کرنا ہے اپنی ذات کے لیے۔ تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ وہ ہمیں حضرات اہل بیت اطہار کی
وہ جو معمولات ہیں، ان کے جو طور اطوار ہیں، ان کی جو سنن ہیں، ان پر عمل کی توفیق عطا فرمائے اور ان کی محبت سے حظ وافر عطا فرمائے۔ جو حضرت نے کوششیں کی ہیں، جن حضرات نے اہتمام و انصرام کیا ہے، اللہ رب العزت سب کو جزائے خیر عطا فرمائے، انہ علی کل شیء قدیر۔